بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في مقام آخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال في مقام آخر كل من عليها فان۔ میرے عزیز پیارے بھائیو بزرگو، ہر نفس کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا وجود بخشا ہے اس کو ختم بھی ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے اس لیے میں نے پیش کی ہے، کئی باتیں آپ کے سامنے ایسی آنے والی ہیں کہ جن سے ہم بہت دور ہیں، اور وہ باتیں ہمارے درمیان بہت تیزی سے دوڑیں اور پھر وہاں جا کر رک گئیں، جن کو ہم خرافات بولتے ہیں، بدعت بولتے ہیں۔ باتیں اس طرح کی بنی ہوتی ہیں، مردہ مر جانے کے بعد، کسی کا انتقال ہو جانے کے بعد کتنی ساری رسمیں ہیں جو بنی ہوتی ہیں۔ ہر شخص کو مرنا ہے، فنا ہونا ہے، اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، نبی کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اور پھر اس کو قبر میں حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اپنے اعمال میں وہ پھنسے گا جا کر اور وہ حساب و کتاب بھی دے گا، یہ یقین ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بات یہ چلی ہوئی ہے کہ جس مکان سے کسی میت کو نکالا گیا، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس مکان میں فلاں شخص رہتا تھا، تو 40 دن تک وہاں چراغ جلایا جائے اور وہاں رہنا ضروری ہے، ورنہ روح پریشان کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسا عقیدہ بن گیا کہ جہاں سے کسی شخص کا انتقال ہوا وہاں رہنا ضروری ہے، ورنہ وہاں اس شخص کی روح آ جاتی ہے۔ اللہ حفظ۔ ادھر ہم یوں کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت تو یہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر، چاہے وہ قیامت ہو یا ہمارے لیے قبر کی منزل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے اٹھا لیا، دنیا سے ہمارا پردہ ہو گیا۔ اب جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ فرشتے جو روح کو یہاں سے لے کر گئے ہیں اب وہ واپس لاتے ہیں، اس کے جسم میں اس روح کو واپس ڈالا جاتا ہے۔ اب وہ منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو اب خود اندازہ کیجئے کہ جب مردہ قبر میں اپنے حساب میں پھنسا ہے، مٹی سے تو سوال نہیں ہے، اس کے شریر سے تو سوال نہیں ہے، اس کی روح سے سوال کیا گیا ہے۔ جب وہ روح قبر میں موجود ہے، حساب و کتاب میں پھنسی ہوئی ہے، تو گھر پہ کیسے آئے گی؟ وہ روح گھر پہ واپس کیسے آئے گی؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں
کہ 40 دن تک روح گھر کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ دیکھیں میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں خرافات پیدا یہ ہو گئی کہ گھر والے بعض جو وسعت والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، وہ اسی دن سے کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی 8واں کیا، کبھی 16واں کیا، 30واں کیا، 40واں کیا۔ یہ سب خرافاتیں ہیں، یہ سب رسمیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں، میں نے کئی موقعوں پر بتلایا، کئی موقعوں پر سمجھایا، جب کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے فوراً بعد رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب میت کو گھر سے نکالا جائے تو بلند آواز سے کلمے پڑھو، ان کے لیے تسبیحات پڑھو۔ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ کہاں سے آپ نے سمجھا ہے؟ کوئی بھی اس طرح کی دلیل، کوئی بھی اس طرح کی روایت نہیں ملتی ہے۔ روایت یہ ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھا جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دل دل میں کریں، اور مرنے سے پہلے بھی ہم یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے جو بھی جس سے ہو سکتا ہے کلمات پڑھیں، جس کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس طرح نہ کریں، اور جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ ہم ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں، ایسے ایسے مسائل بتاتے ہیں۔ قبر کا مسئلہ آ گیا کہ قبر میں مردے کو ایسے دفن کرو، ادھر سے دفن کرو، اور پھر کسی نے کہا مٹی اتنی لگا دو، کسی نے کہا مٹی کم کر دو، کسی نے اس کے جو برابر میں کھڈا ہے، گڑھا ہے اور بہت نیچا ہے، وہاں سے بھی مٹی سکیڑ دی کہ اس قبر والے کی ہے، یہ مٹی نہیں بچنی چاہیے، بالکل اکٹھا کر کر کے اس پہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ خیال نہیں کرتے اگر وہاں گڑھا ہے، کھڈا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، مٹی جتنی ضرورت ہے اتنی پوری کی جائے۔ ایک بات ذہن میں آئی میرے، میں نے دیکھا دیگر اساتذہ ہمارے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے علاوہ اور بزرگان دین کے مزارات ہیں، قبریں ہیں، وہاں مٹی تھوڑی نظر آتی ہے، اور ہمارے علاقے میں قبرستانوں میں مٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے، بہت اونچا ایک مٹی کا وہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے اندازہ کیا کہ ہم چوڑائی میں قبر کو بہت زیادہ چوڑا کر دیتے ہیں، گہرائی میں بہت زیادہ گہری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے مٹی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جتنا آدمی ہے اس سے 2-4 انچ تھوڑی سی چوڑی ہو جائے قبر۔ قبر کی کشادگی اور قبر کی تنگی ہمارے اس کھودنے سے نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو کشادہ بنائیں گے تو مردہ آسانی سے بیٹھ جائے گا، آسانی سے کھڑا ہو جائے گا، آسانی سے کروٹیں لے لے گا۔ یہ ذہن میں ہوتا ہے، یہ کروٹیں اس طرح کی نہیں ہے جو ہمارے خیالات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کے لیے اس کے اعمال کے اعتبار سے قبر کو بنایا ہے۔ اگر کوئی مردہ نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے قریب ہے، اس نے زندگی بھر اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اس کے لیے وہ چھوٹی سی قبر بھی جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، اور فرشتے اس کو تھپک کے سلا دیتے ہیں کہ تو سو جا، اب جب قیامت آئے گی اس دن تجھ کو اٹھایا جائے گا۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جیسے ہمارے یہاں ایئر کنڈیشن روم ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فیسلٹی اس مردے کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر مردہ گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے، تو پھر سمجھ لیا جائے کہ وہ قبر چاہے جتنی کشادہ آپ بنا دیں، جتنی چوڑی اس قبر کو کر دی جائے، جتنی گہرائی اور لمبائی اس کی کر دی جائے، وہ قبر اس مردے کو اس طرح دبوچ لیتی ہے، ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے۔ وہ
قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، وہ قبر کا گڑھا جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ طرح طرح کی تکلیفیں پریشانیاں اس مردے کو دی جاتی ہیں اس کے اعمال کے سبب۔ تو اس لیے یہ خیالات چھوڑ دیے جائیں۔ ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ مردے کی قبر کے اوپر پانی چھڑکنا ہر حال میں ضروری ہے، ثابت ہے چھڑکا جائے، لیکن اگر قبر موسم ایسا ہے کہ وہاں مٹی اڑنے کا خطرہ نہیں ہے اور مٹی گیلی ہے تو پھر پانی چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات ناپنے کے لیے کچھ لکڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر جب قبر تیار ہو جاتی ہے اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بھی خیال غلط ہے، وہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو آپ نے ناپ کے لیے کی تھی، اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادھر ادھر ڈال سکتے ہیں، یہ خیال بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے عزیز بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں فکر کیجئے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا تھا؟ بحث و مباحثے کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں، خرافات اور رسومات کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں اپنی رضا کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہم تلاش کر کر کے صحیح مسائل، صحیح علم، صحیح جانکاری ہمیں ہو اور پھر ان پر ہم کام کریں، عمل کریں، ان کے پیچھے پڑیں، اس طرح کی باتوں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کو کوئی عمل کرانا ہے تو اس عمل کو کرانے کے لیے آپ حضرات پہلے خود اس کام کو کیجئے، ترغیب دینے سے پہلے خود اس کام پر آ جائیے تو پھر فائدہ ہوگا۔ بتلانا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی رسومات سے بچتے رہیں، کبھی بھی کسی مردے کی روح واپس نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کی جگہ دے دی ہے۔ اب وہ گھر میں آ کر کیا کرے گا؟ گھر میں آ کر کیا کرے گا؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ قبر میں ہے، بعض کسی عورت پر یا مرد پر یا بچے پر کوئی آ جاتا ہے جنات کی شکل میں اور وہ یہ بولتا ہے میں فلاں روح ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، تو یہ جو جھوٹ ہوتا ہے، یہ ہمزاد ہوتے ہیں، جنات شیاطین ہوتے ہیں جو آپ کے دادا پردادا کا اور آپ کے والدین کا، آپ کے رشتہ داروں کا نام لے کر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس لیے بچنا چاہیے ہمیں ہر طرح کی خرافات سے، رسومات سے۔ اس لیے میں نے یہ بات بتلائی ہے، جو کوئی آپ کے سامنے اس طرح کی بات پیش کرے، آپ پہلے غور کر لیں کہ ہم جو اس بات کو مانیں تو کیوں مانیں، کیسے مانیں۔ اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے، آپ کو علم ہے، تو پھر آپ اس کو سمجھا دیں میرے بھائی، یہ طرح طرح کی بدعات یہاں شروع نہ کیجئے، ان رسومات سے بچئے۔ اللہ تبارک